عربی میں اسے عقد کہتے ہیں یعنی ہار، اور اسے کہتے ہیں عقد یعنی معاہدہ۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ ان دونوں الفاظ کے حروف بالکل ایک جیسے ہیں لیکن ان کا تلفظ مختلف ہے۔ چنانچہ اگر میں آپ کو یہ لفظ بغیر کسی تشکیل یعنی اعراب یا سیاق و سباق کے دکھاؤں تو یہ بتانا لفظی طور پر ناممکن ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اسے اس طرح کا کوئی سیاق و سباق دے دیا جائے تو ایک عام عربی بولنے والا جو یہ جانتا ہے کہ جمیل کا مطلب خوبصورت ہے اور مکتوب کا مطلب لکھا ہوا ہے، وہ فوراً یہ بتانے کے قابل ہو جائے گا کہ پہلا لفظ عقد یعنی ہار ہے اور دوسرا عقد یعنی معاہدہ۔ تو سیاق و سباق نے جملے کی ساخت کو سمجھنے میں ہماری مدد کی۔ سیاق و سباق کے بارے میں مسلسل سوچنے اور اسے سمجھنے کے لیے عربی جملے کو حصوں میں تقسیم کرنے کی یہ مہارت ایک ایسی چیز ہے جو تمام عربی سیکھنے والوں کو عربی پڑھتے وقت ذہن میں رکھنی پڑتی ہے، خاص طور پر اگر متن پر اعراب نہ ہو، کیونکہ اس سے معنی مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات مایوس کن ہے، تکلیف دہ ہے، یا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ابھی تک عربی نہیں سیکھی، تو ایک بار پھر سوچ لیں، کیونکہ یہ معلوم ہوا ہے کہ زبان کی یہ منفرد خصوصیت آپ کے دماغ کے ساتھ اصل میں وہ کچھ کر رہی ہے جس کی جرمنی کے نیورو سائنسدانوں ماہرین اعصاب کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ابھی دریافت کیا ہے کہ آپ کے دماغ کو عربی جملوں کو اس طرح مسلسل حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور کرنا آپ کی اناٹمی یعنی جسمانی ساخت کو جسمانی طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ میں ایک ایسا طاقتور باہمی جڑا ہوا نظام تشکیل دیتا ہے جو بعض اعصابی بیماریوں کے آغاز کو کئی سالوں تک مؤخر کر سکتا ہے یا ان سے بچا بھی سکتا ہے۔ لیکن عربی یا کوئی بھی زبان سیکھنا حقیقت میں آپ کے دماغ کے ہارڈ ویئر کو کیسے بدل سکتا ہے؟ ماہرین کو جو کچھ ملا اسے سمجھنے کے لیے آئیے ایک عملی موازنہ کرتے ہیں تاکہ واقعی سمجھ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اردو کے ان تین مکمل طور پر غیر متعلقہ الفاظ سے شروع کرتے ہیں: لائبریری، لکھاری اور کتاب۔ ان میں سے ہر لفظ اپنی شکل، آواز اور ساخت کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ہر لفظ ایک جزیرے کی طرح ہے۔ اب یہی تین الفاظ عربی میں لیں: کتاب، مکتبہ، کاتب۔ یہاں فرق یہ ہے کہ یہ تین جزیرے نہیں ہیں، یہ ایک ہی تصور، ایک ہی جڑ یعنی مادہ کتبہ کے تحت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس ایک جڑ کے بارے میں سوچنا آپ کو اس جڑ سے جڑے ہوئے باقی تمام الفاظ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جنہیں آپ جانتے ہیں، اور بالکل اسی مقام پر آپ کے دماغ نے کچھ ایسا کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی اردو یا انگریزی میں کر سکتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ ایک واحد جڑ کتابہ درجنوں الفاظ سے منسلک ہو سکتی ہے اور وہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کے بارے میں سوچنا آپ کو جڑ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور جڑ کے بارے میں سوچنا آپ کو ان تمام دوسری جڑی ہوئی شکلوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ اردو کا ایک سادہ جملہ پڑھنا جیسے کہ یہ انتہائی سیدھا سادہ ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو کوئی چیلنج پیش نہیں کرتا اور اس کا کبھی بھی وہ اثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اتنی دماغی طاقت درکار ہوگی جتنی عربی کے ایک مشابہ جملے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس جملے میں ذکر کردہ دو الفاظ ایک ہی جڑ کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ غیر ارادی طور پر اسی جڑ سے متعلق دیگر الفاظ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو تشکیل یعنی اعراب اور اعرابی حالتوں پر بھی توجہ دینی ہوگی جو معنی اور گرامر کی ساخت کو بدل سکتے ہیں۔ اخذت کا مطلب ہے تم نے لی، اور اخذت کا مطلب ہے میں نے لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جیسے حروف مگر مختلف تلفظ والے الفاظ کو سمجھنا۔ تو کیا یہ من ہے یا من یا مننا؟
یا پھر منہ۔ اعراب کے بغیر سیاق و سباق فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ مختصر یہ کہ عربی جملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو در حقیقت اسے مختلف تہوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، معلومات کو سیاق و سباق میں ڈھالنا پڑتا ہے اور روابط تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے جب آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا عربی زبان کے کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے آپ صرف پڑھ نہیں رہے، آپ کا دماغ فعال طور پر ایک پہیلی یا پزل حل کر رہا ہے۔ اور عربی کی اس خاص خصوصیت نے کچھ نیورو سائنسدانوں کو یہ مطالعہ کرنے کے لیے کافی متجسس کیا کہ مستقل بنیادوں پر ایسا کرنا آپ کے دماغ پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس طرح انہوں نے دو گروپوں کی دماغی سرگرمیوں کا موازنہ کیا۔ ایک گروپ صرف جرمنیائی زبانیں بولنے والا جیسے انگریزی یا جرمن، اور دوسرا گروپ عربی بولنے والا، اور انہیں جو ملا وہ یہ ہے کہ جبکہ سخت اور قواعد سے بھری ہوئی زبانیں جیسے انگریزی یا جرمن دماغ کے صرف بائیں حصے کو استعمال کرتی ہیں، وہیں عربی کی پہیلی حل کرنے والی فطرت بالکل مختلف کام کرتی ہے۔ یہ جسمانی طور پر دماغ کے بائیں اور دائیں حصوں کے درمیان وائٹ میٹر یا اعصابی رابطوں کو گاڑھا کر دیتی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کو لفظ کی جڑ اور سیاق و سباق کے درمیان مسلسل حوالہ جات تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ کے مرکز میں بڑے پیمانے پر اعصابی پل تعمیر کرتی ہے، لہٰذا آپ کا دماغ عربی پڑھنے کے لیے کسی بھی دوسری زبان کے مقابلے میں بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایک حیاتیاتی فائدہ ہے۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو کیا ہوا، اضافی اعصابی روابط رکھنے کا آخر کیا فائدہ ہے؟ تو اپنے دماغ کو شہر کے سڑکوں کے جال کی طرح سمجھیں۔ الزائمر جیسی بیماری جسمانی نقصان کا باعث بنتی ہے، جو آپ کے دماغ کے اعصابی راستوں پر ایک طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے۔ جب آپ عربی جیسی زبان سیکھتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر متبادل شاہراہوں اور پلوں کا ایک وسیع نیٹ ورک بنا رہے ہوتے ہیں، چونکہ عربی دماغ کے دونوں حصوں کو مسلسل رابطے میں رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے آپ کے دماغ کے پاس انحصار کرنے کے لیے اضافی راستے ہوتے ہیں۔ اگر الزائمر ایک راستہ بلاک کر دیتا ہے تو عربی کا تربیت یافتہ دماغ بس دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسے نیورو سائنسدان کوگنیٹو ریزرو یعنی علمی ذخیرہ کہتے ہیں۔ آپ اسے کئی طریقوں سے بنا سکتے ہیں، لیکن بہت کم سرگرمیاں ایسی ہیں جو اسے اس طرح بناتی ہیں جیسے عربی بناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت کم زبانیں اگر کوئی ہوں دونوں اطراف کے دماغ سے بیک وقت اتنے زیادہ کام کا مطالبہ کرتی ہیں جیسا کہ عربی کرتی ہے۔ عربی زبان سیکھنا اور اس کی مشق کرنا لفظی طور پر بہترین بچاؤ کی دوا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کی جسمانی ورزش ہے۔ آخر میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اسلام میں عربی سیکھنے کی بہت زیادہ تاکید اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ عربی سیکھنا نہ صرف آپ کے دین کے لیے اچھا ہے بلکہ یہ آپ کے دماغ کے لیے بھی بہترین ہے۔ اب آپ کے پاس ایک اور وجہ ہے جس کے لیے آپ کو آج ہی عربی سیکھنا شروع کر دینی چاہیے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔